بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ کی تباہی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارے یہ تو بیٹریاں ڈسکنیکٹ کر دی گئی ہیں، روم خالی ہے۔ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ او، اسی لیے سارا نظام بیکار ہو گیا۔ جلدی کرو، سیڑھی نیچے ڈالو، جلدی کرو، ابھی وقت ہے۔ انہیں جوڑ کر اسپیشل آرگن استعمال کرو، ایمرجنسی کام چل پڑے گا، پہلے والی آواز سنائی دی۔ اور دوسرے لمحے عمران اور اس کے ساتھیوں نے نائلون کی رسی کی بنی ہوئی سیڑھی نیچے گرتی دیکھی، اور پھر ایک نوجوان کاندھے سے مشین گن لٹکائے تیزی سے اس سیڑھی کی مدد سے نیچے اترتا نظر آیا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر سب ساتھیوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نیچے اترنے والے شخص کی ان کی طرف پشت تھی۔ دھیان سے اترو رگبی، انتہائی احتیاط سے، اور تمام سوئچ لگا دو، اوپر سے اسی پہلی آواز نے کہا۔ اسی لیے تو آہستہ اتر رہا ہوں، اترنے والے رگبی نے جواب دیا، اور دوسرے لمحے اس کے قدم فرش پر لگے اور اس نے سیڑھی چھوڑ دی۔ عمران اس دوران کھسکتا ہوا اس کونے کی انتہائی سائیڈ پر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی رگبی نے سیڑھی چھوڑی، عمران نے یکلخت ہاتھ بڑھایا، اور دوسرے لمحے رگبی یوں اچھل کر عمران کے سینے سے آ لگا جیسے اندھیری رات میں بجلی سی چمکتی ہے۔ عمران نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے رگبی کے جسم کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا رگبی، تم کدھر چلے گئے ہو؟ اوپر سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ پلیز نیچے آؤ، جلدی نیچے آؤ۔ ادھر کیا ہوا پڑا ہے؟ او، انتہائی خطرناک، جلدی آؤ نیچے پلیز، عمران نے رگبی کے لہجے میں انتہائی گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ رگبی اپنے آپ کو چھڑانے کی مسلسل جدوجہد کر رہا تھا، لیکن عمران نے اسے اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ پوری قوت سے حرکت بھی نہ کر پا رہا تھا۔ کیا ہوا، کیا ہے، جلدی بتاؤ، اوپر سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ جلدی، او گاڈ، یہ ہے کیا؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے انتہائی حیرت سے بے ہوش ہوتا ہوا آدمی کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے اس ہاتھ کو جس سے اس نے رگبی کا منہ پوری قوت سے بھینچا ہوا تھا یکلخت اپنے بازو کی طرف زور سے جھٹکا دیا، اور دوسرے لمحے رگبی کی گردن لٹو کی طرح گھومی، اور کھٹاک کی آواز سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور عمران نے جلدی سے ڈھیلے پڑ جانے والے رگبی کے جسم کو پاس کھڑے صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ صفدر نے اسے سنبھالا تو عمران نے تیزی سے اس کی بغل سے مشین گن اتار لی۔ میں آ رہا ہوں، تم بول کیوں نہیں رہے؟ اس دوران اوپر سے آواز سنائی دی، اور پھر ایک لمبا تڑنگا آدمی جلدی جلدی اترتا دکھائی دیا۔ چونکہ رسی کی سیڑھی تھی، اس لیے وہ مجبوراً عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف پشت کر کے اتر رہا تھا۔ عمران نے مشین گن کی نال پکڑی ہوئی تھی۔ اترنے والے کے قدم جیسے ہی زمین سے لگے، عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا، اور مشین گن کا دستہ پوری قوت سے آنے والے کی کھوپڑی پر پڑا، اور وہ چیختا ہوا فرش پر جا گرا۔ اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے گئے۔ یہ مشین گن لے کر اوپر چڑھ جاؤ تاکہ کوئی اور نہ آ سکے، میں اس سے ہنری کا پتہ معلوم کر لوں، عمران نے مشین گن کیپٹن شکیل کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اور خود وہ تیزی سے بے ہوش پڑے شخص کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے سر سے خون رس رہا تھا۔ عمران نے قریب جاتے ہی پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر ماری، اور پھر مسلسل ٹھوکریں مارتا چلا گیا۔ چند ٹھوکروں کے بعد ہی اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، اور عمران نے اچھل کر اس کی گردن پر پیر رکھا اور ذرا سا ٹانگ کو موڑ دیا۔ اس آدمی کے حلق سے ذبح ہونے والے جانور جیسی آواز نکلی، اور چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا۔ ہنری کہاں ہے؟ جلدی بولو ورنہ، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ٹانگ کو اور زیادہ گھما دیا۔ سیکیورٹی روم میں، باس سیکیورٹی روم میں ہے، اس آدمی نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پوری تفصیل بتاؤ، کہاں ہے یہ سیکیورٹی روم، جلدی، عمران نے اور زیادہ پیر کو گھماتے ہوئے کہا، اور آنے والے کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ بتاتا ہوں، اس آدمی نے پھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، تو عمران نے ٹانگ کو ذرا سا سیدھا کیا۔ مین روم سے دائیں طرف چھوٹا کمرہ لفٹ ہے، وہاں سے اوپر مین سیکیورٹی کا راستہ جاتا ہے، باس سیکیورٹی روم میں ہے۔
اس آدمی نے بری طرح پھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو اور وہ انتہائی کوشش کر کے آخری گفتگو کر رہا ہو۔ پاور لینڈ میں اس وقت کتنے افراد موجود ہیں؟ پورے پاور لینڈ میں، جلدی بولو۔ عمران نے لات کو ذرا سا گھما کر پھر سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ 100 کے قریب ہوں گے، سارے شعبوں میں، اس آدمی نے جواب دیا۔ پاور لینڈ میں اسلحے کا سٹور کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ لفٹ کے ساتھ بڑا ہال ہے، اس آدمی نے جواب دیا، اور عمران نے یک لخت پیر کو زور سے مروڑ دیا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس آدمی کا نچلا جسم کسی کمان کی طرح فضا میں اونچا ہوا اور پھر دھماکے سے نیچے گر کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھیں۔ عمران اچھل کر ایک طرف ہٹا اور پھر تیزی سے سیڑھی چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ وہاں اس کے ساتھی مختلف دروازوں کے ساتھ بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ یہ اوپر بھی مشین گن پڑی تھی، یہ شاید دوسرے آدمی کی تھی۔ صفدر نے عمران کی طرف بڑھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور دوڑتا ہوا دائیں طرف موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ہنری ایک چھوٹے سے کمرے میں اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا اور مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ اس کی پشت پر 4 مسلح افراد بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے، جبکہ ہنری کے پاس ایک چھوٹی سی مشین ایک میز پر رکھی ہوئی تھی۔ مشین میں زندگی کی لہر جاری تھی اور اس کے اوپر لگی ہوئی سکرین روشن تھی۔ سکرین پر ایک ہال کمرے کا منظر موجود تھا جس میں بے شمار مشینیں تھیں، لیکن یہ سب مشینیں خاموش اور بے جان پڑی ہوئی تھیں، اور ہال کمرے کے درمیان میں 4 افراد کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ ملاؤ، ہنری نے یک لخت چیختے ہوئے کہا، اور اس کی سائیڈ میں کھڑے ایک بوڑھے سے آدمی نے، جس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا، اس کے سر کے بال بھی برف کی طرح سفید تھے، جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے مشین کی سائیڈ میں موجود ایک ناب کو گھمانا شروع کر دیا۔ چند لمحے ناب گھما کر اس نے ایک بٹن دبا دیا تو مشین میں سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں ابھریں۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کے درمیان کھڑے ہوئے افراد بری طرح چونکے، اور پھر ان میں سے ایک دوڑتا ہوا سائیڈ پر موجود میز کی طرف بڑھ گیا۔ میز پر ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر پڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس آدمی نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا۔ ہیلو، ہنری کالنگ، مارجر ایمرجنسی کال اوور، ہنری نے اسی طرح چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ یس باس، مارجر اٹینڈنگ یو باس، اوور، مارجر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سنو مارجر، پاور لینڈ میں دشمن افراد گھس آئے ہیں اور انہوں نے ایٹامک بیٹریاں بیکار کر دی ہیں، اس لیے سپر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تم لوگ انتہائی محتاط رہنا، جو بھی مشکوک آدمی نظر آئے اسے بھون ڈالنا، ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ کرنا، یہ تمہاری اب فرسٹ ڈیوٹی ہے، اوور اینڈ آل، ہنری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی بوڑھے نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ پروفیسر آکنڈ، ان لوگوں کو تلاش کرو، وہ لوگ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں قید ہو کر بیٹھے رہے تو اس طرح پاور لینڈ کس طرح بچ سکے گا؟ یہ دنیا کے خطرناک ترین افراد ہیں، ہنری نے پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، لیکن اس کے لیے چاکنگ ریز استعمال کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ان کا دائرہ کار بے حد وسیع ہے، پروفیسر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس طرح تو ہیڈ کوارٹر میں موجود ہر جاندار ختم ہو جائے گا، تمام سائنسدان، تمام لوگ جنہیں ہم نے نہ جانے کتنی مشکلوں سے پوری دنیا سے اکٹھا کیا ہے، سب ختم ہو جائیں گے۔ کوئی اور حل تلاش کرو پروفیسر، ہنری نے بے اختیار جھٹکا کھا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اور کوئی حل نہیں ہے باس، ہیڈ کوارٹر تو بچ جائے گا، پھر دوبارہ محنت ہی کرنی پڑے گی بس، لیکن اگر ہیڈ کوارٹر ہی ختم ہو گیا تو پھر، پروفیسر نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، چاکنگ ریز استعمال کرو، ہنری نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اسپیشل کوڈ بتائیں باس، جو صرف آپ کو معلوم ہے، پروفیسر نے کہا۔ ہاں، نوٹ کرو، اسپیشل کوڈ 0001112، ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، کہیں آپ تو، اچانک پیچھے کھڑے ہوئے ایک آدمی نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ ڈونٹ وری، سپر سیکیورٹی روم کے گرد ان شعاؤں کا جال نہیں آئے گا، صرف ہم لوگ ہی بچیں گے، بوڑھے پروفیسر نے کہا اور تیزی سے ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ ہنری اس کے دیوار کی طرف بڑھتے ہی اس طرح دوبارہ کرسی پر گر گیا جس طرح کوئی جواری اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار چکا ہو۔
اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ پروفیسر نے دیوار کے ایک حصے پر مخصوص انداز میں دستک دی تو دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں ہٹ گئی اور پروفیسر دوسری طرف غائب ہو گیا۔ ہنری نے تیز تیز سانس لینے شروع کر دیے۔ یہ شاید پاور لینڈ کے لیے سب سے بدترین لمحہ تھا، جبکہ خود اپنے ہاتھوں سے پاور لینڈ کی محنتوں پر پانی پھیرا جا رہا تھا۔ یہ تو ہنری جانتا تھا کہ اب دوبارہ اس ذہن کے لوگ اکٹھے کرنے، ان کی برین واشنگ کرنی اور پاور لینڈ کو دوبارہ صحیح حالت میں لے آنے پر کتنا سرمایہ، کتنا طویل عرصہ اور کتنی محنتیں اور کوشش کرنی پڑیں گی۔ لیکن اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی افریتیوں کی طرح پاور لینڈ کو اس کے اندر گھس کر تباہ کرتے جا رہے تھے، اور مکمل تباہی سے بچنے کے لیے یہ آخری راستہ رہ گیا تھا، قطعی آخری۔ ہنری کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھی جس پر ابھی تک وہ چاروں آدمی نظر آ رہے تھے۔ یہ اسپیشل ونگ تھا اور یہ چاروں دنیا کے چوٹی کے سائنسدان تھے، اور اس وقت وہ مشینوں کو آپریٹ کرنے کے بجائے ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے دروازے کے گرد بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ گڈ بائے دوستو، گڈ بائے، تمہاری خدمات پاور لینڈ ہمیشہ یاد رکھے گا، ہنری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دیوار والے خلا میں سائیں سائیں کی تیز آوازیں ابھریں اور ہنری نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ باس! اچانک اسے اپنے پیچھے خوف سے گھگیائی ہوئی آوازیں سنائی دیں اور ہنری نے یکلخت آنکھیں کھول دیں۔ اس نے اسکرین پر ان چاروں سائنسدانوں کو اپنے گلے پکڑے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا۔ وہ گلے پکڑے پاگل کتوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں اور چہرے مسخ ہوتے جا رہے تھے، اور پھر یکلخت وہ سب فرش پر گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ختم ہو گئے۔ بے حس و حرکت لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہنری پھٹی پھٹی آنکھوں سے کرسی پر بیٹھا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد پروفیسر واپس آیا۔ باس، آپریشن مکمل ہو گیا ہے، سب لوگ ختم ہو چکے ہیں، ہر جاندار جو بھی پاور لینڈ میں موجود ہے، جہاں بھی موجود ہے، سوائے ہم لوگوں کے۔ پروفیسر نے اداس سے لہجے میں کہا، ہاں ختم ہو گئے، پاور لینڈ کے تمام سائنسدان، تمام دوست، تمام لوگ ختم ہو گئے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ پروفیسر تم ایسا کرو، سپر سیکیورٹی کے سسٹم کو آف کر دو اور ان لوگوں کو ساتھ لے جا کر افریتوں کو ڈھونڈو۔ وہ جہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ملیں انہیں کتوں کی طرح گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آؤ، میں ان کی لاشوں سے بھی پاور لینڈ کا انتقام لوں گا، ہنری نے یکلخت دھاڑتے ہوئے کہا، اور خود اس نے اپنا سر مشین کے سامنے میز کے خالی حصے پر ٹیک دیا۔ پروفیسر نے مڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے مسلح افراد کو اشارہ کیا اور تیزی سے ایک سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں اس نے برق رفتاری سے مختلف سوئچ دبانے شروع کر دیے۔ پروفیسر، باہر اثرات، ایک آدمی نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، بس ایک لمحے کا کھیل تھا، اب باہر کچھ نہیں ہے، بے فکر رہو، بس باہر لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، پروفیسر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ایک سرخ رنگ کا بٹن آن کر دیا۔ سرر کی تیز آواز سے ایک سائیڈ پر دروازے کے اوپر موجود عجیب ساخت کی چادر اٹھ کر چھت میں غائب ہو گئی اور پروفیسر تیز تیز قدم اٹھاتا اس دروازے کی طرف بڑھتا گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت دوڑتا ہوا جب لفٹ میں پہنچا تو اس پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ بیٹریاں فیل ہو جانے کی وجہ سے لفٹ بیکار ہو چکی ہے۔ اوہ، اس پہلو پر تو میں نے سوچا ہی نہ تھا، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اوپر جانے کا کوئی اور راستہ بھی ضرور ہوگا، جولیا نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ وہ لفٹ والے کمرے سے باہر نکلے اور سائیڈ میں جانے والی راہداری میں دوڑتے چلے گئے۔ راہداری آگے جا کر یکلخت ختم ہو گئی اور وہاں دیوار کے بجائے فولاد کی ایک چادر سی چھت سے نکل کر فرش کے اندر چلی گئی تھی۔ عمران نے چند لمحے غور سے اس کے کناروں کو دیکھا اور دوسرے لمحے اس نے مشین گن لی اور اس کا رخ اس جگہ کی طرف کر کے جہاں سے چادر چھت سے نکل رہی تھی ٹریگر دبا دیا۔ وہ ساتھ ساتھ ہاتھ کو چادر کی چوڑائی کی طرف لے جا رہا تھا۔ مشین گن سے نکلنے والی گولیاں تواتر کے ساتھ درمیانی سوراخ میں پڑ رہی تھیں اور پھر چادر کے ساتھ ہی گھسٹ کر نیچے گر پڑتیں۔ وہ پچکی ہوئی صورت میں نیچے گر رہی تھیں۔ عمران جانتا تھا کہ اگر ایک بھی گولی سیدھی چادر پر پڑی تو وہ اچٹ کر لازماً واپس آئے گی، اس لیے اس نے ہاتھ کو ذرا سا اوپر کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ 2-3 بار مسلسل چوڑائی میں راؤنڈ چلانے کے بعد اچانک ایک دھماکہ سا ہوا اور زوردار گڑ گڑاہٹ کے ساتھ پوری چادر نیچے فرش میں غائب ہو گئی۔
سامنے سیڑھیاں اور اوپر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ عمران سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک عام سا دروازہ تھا۔ عمران نے زور سے لات ماری تو دروازہ ٹوٹ کر جھولنے لگا۔ دوسری طرف ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کے اندر اسلحے کی بڑی بڑی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ جلدی کرو، اس میں سے وائرلیس فیوز بم نکالو۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم پورے ہیڈ کوارٹر میں وائرلیس بم پھیلا دیں۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی چیخ کر کہا اور اس کے ساتھی تیزی سے اسلحے کی پیٹیوں کی طرف بڑھ گئے۔ عمران خاموش کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کمرے کا اور کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا تو یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اسلحہ لے کر واپس صرف اسی جگہ جا سکتے تھے جہاں سے آئے تھے۔ عمران تیزی سے آگے بڑھ کر مختلف دیواروں کو مشین گنوں کی نال سے ٹھونکنے لگا۔ اسے کسی خفیہ راستے کی تلاش تھی، اور پھر اچانک ایک جگہ جیسے ہی اس نے ٹھوکر ماری، ایسی آواز ابھری جیسے دوسری طرف خلا ہو۔ عمران کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ اس جگہ پر اوپر نیچے پھیرا اور دوسرے لمحے ایک جگہ اسے ابھری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے وہیں ہاتھ کو زور سے دبایا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دیوار میں ایک الماری سی ظاہر ہو گئی۔ یہ الماری انتہائی حساس قسم کے جدید ترین اسلحے سے بھری ہوئی تھی۔ عمران غور سے اس الماری کو دیکھتا رہا، پھر اس نے الماری کے سائڈ پر ہاتھ ڈالا تو ایک چھوٹا سا بٹن اس کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ عمران نے بٹن کو دبایا تو الماری کا اندرونی حصہ یکلخت سرر کی تیز آواز کے ساتھ اوپر غائب ہو گیا۔ اب وہاں ایک خلا سا تھا جس کی دوسری طرف ایک راہداری موجود تھی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اسلحہ لے لیا ہے؟ عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ہاں، انتہائی طاقتور وائرلیس فیوز بم کافی تعداد میں لے لیے ہیں، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، عمران نے کہا اور اس خلا کو کراس کر کے دوسری طرف راہداری میں آ گیا۔ ہیڈ کوارٹر واقعی انتہائی وسیع و عریض تھا۔ صفدر، ایک بم اس اسلحے کے سٹور میں بھی چھپا دو، فیوز آن کر دینا، عمران نے کہا۔ میں نے پہلے ہی رکھ دیا ہے، صفدر نے جواب دیا اور عمران مسکرا دیا۔ راہداری میں تقریباً دوڑتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداری کے دونوں اطراف میں ٹھوس دیواریں تھیں۔ آگے جا کر راہداری مڑ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ راہداری کا موڑ مڑے، اچانک سامنے ایسا دروازہ آ گیا جیسے ایٹامک لیبارٹریوں کے انتہائی خاص کیبنز کے سامنے بنایا جاتا ہے۔ دروازے کے اوپر سرخ رنگ کے بڑے بڑے ہندسوں میں سپر سیکیورٹی روم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ تو ہم اس سیکیورٹی روم تک پہنچ ہی گئے جہاں ہنری چھپا ہوا ہے، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میرے پاس طاقتور ڈسپلے بم ہے، اس دروازے کو اڑایا جا سکتا ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، سب لوگ پیچھے ہٹ کر دیواروں کے ساتھ لیٹ جائیں، کیپٹن شکیل بم مارے گا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور وہ سب تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ عمران خود بھی پیچھے ہٹ رہا تھا۔ جب وہ مناسب فاصلے پر پہنچے تو دیواروں کے ساتھ لیٹ گئے۔ کیپٹن شکیل نے پتلون کی جیب سے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا کیپسول نما بم نکالا اور پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ جب ایک مناسب فاصلے پر پہنچا تو اس نے انگوٹھے کی مدد سے بم کا فیوز علیحدہ کیا اور اسے پوری قوت سے اس دروازے کی طرف اچھال دیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا، ایسا خوفناک دھماکہ کہ دیواریں اور فرش لرز اٹھے اور دروازے پر دھواں سا پھیل گیا۔ وہ سب سانس روکے پڑے ہوئے تھے، لیکن جب دھواں چھٹا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازہ ویسے کا ویسا موجود تھا، اس پر گڑھا تک نہ پڑا تھا۔ کمال ہے، یہ کس قسم کا دروازہ ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سب بھی حیرت سے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ اس قدر طاقتور بم لگنے کے باوجود دروازے پر خراشیں تک نہ آئی تھی۔ ابھی وہ دروازے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے سانس رکنے لگے۔ یہ رکاوٹ اس قدر اچانک اور تیز تھی کہ ان کے ہاتھوں سے اسلحہ گر پڑا اور بے اختیار ان سب نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے پکڑ لیے۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ سب اپنے اپنے گلے پکڑے بے اختیار ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ان کے چہرے تیزی سے مسخ ہوتے جا رہے تھے۔ تھوک نگلو جس قدر ہو سکے، عمران نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا، اور ان سب نے بے اختیار تھوک کے گھونٹ بھرنے شروع کر دیے۔ لیکن انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا حلق تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے،
لیکن وہ سب عمران کی ہدایت پر تیزی سے اور مسلسل جس قدر بھی لعاب ان کے منہ میں تھا بار بار نگل رہے تھے، اور پھر اچانک جولیا لڑکھڑا کر گری، اور اس کے بعد تو جیسے زہریلی دوا چھڑکنے سے مکھیاں گرتی ہیں اسی طرح وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے گرتے گئے۔ انہوں نے ابھی تک اپنے گلے پکڑے ہوئے تھے اور سب سے آخر میں عمران نیچے گرا اور وہ سب بے حس و حرکت ہو گئے۔ ان کے چہرے انتہائی حد تک مسخ ہو چکے تھے، آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھیں۔ ان کے چہرے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ انتہائی حد تک شدید تکلیف کے عذاب سے گزرے ہوں، شدید ترین اور عذابناک تکلیف کے آثار جیسے ان کے چہروں پر ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ ہنری میز پر سر رکھے اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، اس کا دماغ مفلوج سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی دلدل کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہو۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب بکھر کر رہ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب کم از کم اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے 20 سال مزید چاہیے، اور اب وہ اتنی ہمت اپنے آپ میں محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں عمران کا خیال ابھرا تو جیسے اس کے جسم کو کرنٹ سا لگا، وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین غصے اور نفرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ میں ان کی بوٹیاں اڑا دوں گا، کاش یہ زندہ میرے ہاتھ لگ جائیں۔ ان لوگوں نے مجھے تباہ کر دیا ہے، اب میں ان کی لاشوں کا وہ حشر کروں گا کہ دنیا ان کی لاشوں سے عبرت حاصل کرے گی۔ ہنری نے فرش پر پیر پٹکتے ہوئے کہا، اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور بوڑھا پروفیسر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ اس کے پیچھے آنے والے افراد عمران اور اس کے ساتھیوں کی ٹانگیں پکڑے انہیں بڑی بے رحمی سے گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ایک ایک آدمی دو دو کو گھسیٹ رہا تھا۔ باس، یہ لوگ ہائی سپر وے گیلری میں پڑے تھے۔ انہوں نے ہائی سپر گیٹ پر 011 کا ڈسپلے بم بھی مارا تھا، پروفیسر نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی لمحے عمران اور اس کے ساتھیوں کو گھسیٹ کر لے آنے والوں نے انہیں ہنری کے سامنے اچھال دیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ابھی تک گلے پکڑے ہوئے تھے اور ان کے چہرے مسخ ہو رہے تھے۔ تو یہ ہیں وہ افریت جنہوں نے پاور لینڈ کو مکمل تباہی تک پہنچا دیا ہے، کاش یہ زندہ میرے ہاتھ لگ جاتے۔ ہنری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، باس، میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ اچانک پروفیسر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، زندہ ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے پروفیسر؟ اتنی طاقتور چوکنگ ریز سے مرنے والا کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ ہنری نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے باس، میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ زندہ ہیں، بس مجھے احساس ہوا ہے۔ پروفیسر نے یکلخت زرد پڑتے ہوئے کہا، زندہ ہیں؟ او دیکھو، فوراً دیکھو، اگر یہ زندہ ہیں تو پھر میری حسرت پوری ہونی چاہیے، انہیں اتنی آسانی سے نہیں مرنا چاہیے۔ ہنری نے یکلخت اچھلتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید جوش کے آثار ابھر آئے تھے اور آنکھیں انتقامی چمک سے بھرپور ہو گئی تھیں۔ پروفیسر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جلدی سے ایک الماری کھول کر اس میں سے ایک دوا کی بوتل نکالی، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے اس دوا کی شیشی کا ڈھکن کھول کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی ناک میں محلول کے 2 قطرے ڈال دیے اور پھر شیشی بند کر کے واپس الماری میں رکھ دی۔ باس، اب یہ آدھے گھنٹے کے اندر ہوش میں آ جائیں گے، پروفیسر نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ پروفیسر، میں اب تک نہیں سمجھا، کیا چوکنگ ریز کے شکاروں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہیڈ کوارٹر میں موجود ہر شخص کو زندہ کر دو فوراً۔ ہنری نے تیز لہجے میں کہا، نو سر، ہر ایک کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، صرف جو شخص زندہ ہو اس کی حالت بحال کی جا سکتی ہے۔ جب میں نے راہداری میں انہیں دیکھا تو مجھے شک پڑا کہ یہ لوگ زندہ ہیں۔ میں نے انہیں چیک کیا تو یہ انتہائی آخری حالت پر تھے، لیکن تھے زندہ۔ چنانچہ میں آپ کے خوف کی وجہ سے خاموش ہو گیا، کیونکہ آپ نے بہرحال انہیں گولیوں سے چھلنی تو کرنا ہی تھا، لیکن جب آپ نے اس حسرت کا اظہار کیا کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو آپ کا انتقام زیادہ پرسکون ہوتا تو میں نے بتا دیا، اور اب اینٹی چوکنگ ڈوز دینے کے بعد یہ درست ہو جائیں گے، بوڑھے پروفیسر نے جواب دیا۔ لیکن چوکنگ ریز تو انتہائی مہلک اور طاقتور ہوتی ہیں، وہ تو چند لمحوں میں جاندار کا خاتمہ کر دیتی ہیں، پھر یہ اب تک زندہ کیسے رہے؟ ہنری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ اس بات کی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی باس،
حالانکہ میری ساری عمر اس قسم کی شعاؤں کے تجربات میں ہی گزری ہے، لیکن میں نے اس قدر طاقتور چوکنگ ریز کے شکاروں کو اتنی دیر تک زندہ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ اگر محسوس نہ کریں تو ان کے ہوش آنے کے بعد یہ معلومات مجھے پوچھنے دیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک نیا انکشاف ہوگا، اور چوکنگ ریز بم کی تیاری میں اس نئی چیز کا بھی خیال رکھوں گا۔ پروفیسر نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، انہیں بتانا ہی پڑے گا، اس سے بھی میرا انتقام پورا ہوگا، کیونکہ میں ان لوگوں کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ مرنا قبول کر لیں گے لیکن کچھ بتائیں گے نہیں، اور اسی پوچھنے کے چکر میں ان پر تشدد کا زیادہ لطف آئے گا۔ اور ویسے بھی پروفیسر، تم اب پاور لینڈ کے عملی طور پر انچارج ہو، ویسے بھی تم نے عین وقت پر مداخلت کر کے میری جان بچا لی ہے، اور ورنہ تیزاب والے کمرے میں انہوں نے جس طرح مجھے بے بس کر دیا تھا، اگر تم مجھے اپنی ایجاد کردہ شعاؤں کے ذریعے نہ اٹھاتے تو یہ یقیناً میرا خاتمہ کر دیتے۔ توبہ، انتہائی خوفناک لوگ ہیں۔ بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود ان لوگوں نے جس طرح سچویشن بدلی تھی، میں اس کا زندگی بھر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہنری نے بے اختیار جھرجھری لیتے ہوئے کہا، باس، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے کریڈٹ دے رہے ہیں۔ بس اچانک ہی میں نے زیرو آپریشن کے متعلق ہدایات لینے کے لیے آپ کا پتہ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ آپ تیزاب والے کمرے میں ہیں، اور جب میں نے سکرین پر اس کمرے کو فوکس کیا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ تو شکر ہے کہ تجربات کے لیے میں نے وہاں ایلگم سرانٹو ریز اور T13 ریز کا آپریٹس نصب کیا ہوا تھا، یہی کام آ گیا۔ لیکن باس، میں نے آپ کو ہوش میں لے آنے کے بعد تیزاب کے اوپر سے اچانک چادر ہٹا دی تھی، اس کے باوجود یہ لوگ بچ گئے۔ اور پھر حیرت اس بات پر ہے کہ ایلگم سرانٹو ریز کا شکار ہونے کے باوجود یہ لوگ بالکل صحیح سالم حالت میں آ گئے، بلکہ ایٹامک بیٹری روم میں پہنچ کر انہیں بیکار کر دیا۔ اگر یہ ساری کاروائی ہم یہاں سکرین پر نہ دیکھ رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ یہ بھی عجیب اور ناقابل یقین بات ہے۔ پروفیسر نے کہا، ارے تم نے آدھا گھنٹہ بتایا تھا، کہیں انہیں ہوش نہ آ جائے۔ ایسا کرو، ان کی بھرپور تلاشی لے کر ان کے ہاتھ پشت پر مضبوطی سے باندھو، اور پھر انہیں کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے مزید باندھ دو، اور مجھے ایک تیز دھار خنجر لا دو۔ آج میں ان کا وہ حشر کروں گا کہ آج تک کسی کا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ہنری نے اچانک ایک خیال آنے پر تیز تیز لہجے میں کہا، یس باس، ایک آدمی نے کہا، اور وہ تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس پلٹا تو اس کے ہاتھوں میں نائلون کی رسیوں کا ایک گچھا اور ایک تیز دھار خنجر تھا۔ اس نے خنجر ہنری کی طرف بڑھا دیا، جبکہ وہ خود باقی ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہوا فرش پر بے حس پڑے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہنری ہونٹ بھینچ کر خنجر کی تیز دھار پر انگلی پھیرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ملی جلی کیفیات موجود تھی، اندھے انتقام کی بھی اور دشمنوں پر فتح کی بھی، اور ہیڈ کوارٹر کے تمام سائنسدانوں کی موت کی بھی۔ سب کچھ بار بار اس کے ذہن کے پردے پر ابھرتا اور مٹتا، اور اس کے ہونٹ اور زیادہ بھینچ جاتے اور آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگتے، اور وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح دیکھنے لگتا جیسے برفانی سیزن میں بالکل بھوکا رہنے کے بعد برفانی بھیڑیے کو اچانک شکار نظر آ گیا ہو۔ جلدی ہوش میں آؤ کمینے انسان، میرا خون کھول رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے بے حس جسم پر ہی فائر کھول دوں۔ عمران کے ذہن سے اچانک چیختی ہوئی آواز ٹکرائی، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ پر پڑی ہوئی اندھیرے کی چادر یکلخت کسی نے کھینچ لی ہو، اور اسی لمحے بے اختیار اس نے اس طرح گھونٹ بھرا جیسے حلق میں لعاب رک گیا ہو اور اب اس نے نگلا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ ٹھیک ہے، اب میری حسرت پوری ہوگی۔ پروفیسر، تم نے واقعی اسے زندہ کر کے مجھ پر مہربانی کی ہے۔ ہنری کی تلوار کی دھار کی طرح چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے ایک لمحے میں ساری صورتحال کا جائزہ لے لیا تھا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں کرسیوں کی ایک قطار کی صورت میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی پشت پر باندھ دیے گئے تھے، اور پھر اس کے جسم کو بھی انتہائی سختی سے کرسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ سامنے ہنری ایک اونچی نشست والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک بوڑھا پروفیسر اس کے ساتھ کھڑا عجیب سی نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔
جبکہ 4 مسلح افراد ہنری کی کرسی کے پیچھے بڑی مستعدی کے انداز میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ عمران نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کو بھی ہوش آتا جا رہا ہے۔ وہ لعاب نگلنے کے لیے بڑے گھونٹ لے رہے تھے اور ان کے گھونٹ بھرنے کی آواز عمران کو اس خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ عمران کا ذہن اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا اور بیدار ہوتے ہی اس کے ذہن نے اپنے بچاؤ کی کوششوں پر تیزی سے غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ باس، وہ میری بات؟ پروفیسر نے ہنری سے مخاطب ہو کر مؤدبانہ لیکن اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں عمران، یہ بتاؤ کہ چوکنگ ریز کا شکار ہونے کے باوجود تم لوگ زندہ کس طرح بچ گئے؟ ہنری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔